جی اس وقت ہمارے ساتھ طلعت خان ڈیلس ٹیکسس سے ہیں، اور ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کووڈ ایک سال پہلے رمضان آیا اور اب بھی رمضان ہے، تو آج جو رمضان ہے جو آ رہا ہے کچھ دنوں کے بعد، لوگ کس طرح کی پریپریشن کریں رمضان کے حوالے سے؟ ہم طلعت خان سے ان کا تجزیہ لیتے ہیں۔ جی طلعت خان۔ جی جی السلام علیکم منیر صاحب۔ یہ بہت ہمارے لیے خوشی کا اور ہماری خوش بختی کا وقت ہے کہ رمضان دوبارہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے، آ، اور ہم آئندہ چند ہفتوں کے بعد ہی رمضان کو دیکھنے والے ہیں۔ تو ایک تو پہلے رمضان کے معنی ہم سمجھ لیں کہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک نیکی کا مہینہ ہوتا ہے، یا یہ موسم بہار کا مہینہ اسے کہنا چاہیے ہماری زندگیوں میں۔ اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے۔ دوسرے، یہ گناہوں کو مٹانے والا مہینہ بھی ہے، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب بہت زیادہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور گناہ کم ہو جاتے ہیں، گناہوں کا جو حیثیت ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے۔ اور اصل میں اس مہینے کو ہم اللہ کو راضی کرنے کا بھی مہینہ کہتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں قرآن شریف کی تلاوت اور ذکر اور نوافل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور تراویح کا اہتمام لوگ کرتے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں تو رمضان ایک بہت ہی زیادہ دل آویز مہینہ ہے، جس کے لیے کہ ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ اور اس کے سلسلے میں رمضان کی تیاری سے متعلق میں یہ کہوں گی کہ کیونکہ یہ تقویٰ کا مہینہ ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس میں تقویٰ حاصل کرے، تو روزہ صرف کھانے پینے سے منع ہونے کا روزہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ آنکھ ناک کان بات چیت ہر چیز کا اس کسی بھی شخص کو، روزے دار کو، یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا جواب دینا ہے، تو ہم ہر چیز کو بالکل ٹو دا پوائنٹ، کم سے کم استعمال کریں، اور کوئی گناہ کے کام میں نہ ملوث ہو۔ اور اسی حوالے سے سب سے رمضان کی تیاری کے لیے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم شعبان کے مہینے سے ہی توبہ استغفار شروع کر دیں، کیونکہ رمضان سے شعبان کا مہینہ میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، تو ہمیں بھی وہیں سے سٹارٹ کرنا چاہیے کہ ہم شعبان میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، اور اپنے گناہوں کو، کیونکہ ہم جو نیکیاں حاصل کرتے ہیں سارا سال، یا جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں سارا سال، وہ ہماری نیکیوں کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں، اور توبہ استغفار کرنے سے وہ زائل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے اور ایک ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث بھی ہے کہ تم لوگ دن میں ہر وقت توبہ کیا کرو، کیونکہ میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ سو دس از اے ون تھنگ۔ دا اندر پوائنٹ از کہ دعا کرنا، اس رمضان میں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں بیماری تکلیف پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اور اس سلسلے میں دیر از اندر حدیث جس میں کہ صحابہ کہتے ہیں، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ رمضان آنے سے پہلے وہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یا اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی کہ ہم اپنی زندگی میں ایک اور دفعہ رمضان دیکھ لیں، تیری رحمتوں برکتوں کا مہینہ۔ اور جب رمضان پاس ہو جاتا تھا، جب رمضان ختم ہو جاتا تھا، تو پھر وہ یہ دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم نے جو رمضان میں دعائیں مانگی ہیں اور جو نیک اعمال کیے ہیں تو انہیں قبول کر لے۔ سو ان سب چیزوں کی بے انتہا ضرورت ہے، ہمیں بے انتہا ضرورت ہے، کیونکہ جس زمانے میں یہ دعائیں مانگی گئیں وہ لوگ تو پھر بھی ہم سے بہت بہتر حالات میں تھے، لیکن اس وقت ہمارے چاروں طرف گناہوں کی بہتات ہے، اور بہت جلدی ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اپنی آؤٹ آف لین ہو جاتے ہیں۔ دیر از اندر تھنگ کہ رمضان کیونکہ قرآن شریف کا مہینہ ہے، اور اس کا نزول اور اس کا اختتام رمضان میں ہی ہوا ہے، تو اس میں قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ سمجھنا چاہیے، درس و تدریس کا انتظام کرنا چاہیے، اور رمضان کے آنے پہ خوش ہونا چاہیے، بیکاز سم ٹائمز جیسے پاکستان یا انڈیا ہے یا اور گرم ممالک ہیں،
اور وہ لوگ سم ٹائمز ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہو اس دفعہ تو رمضان بہت گرمی میں آ رہا ہے، سو وی شوڈنٹ سے دیٹ. ہمیں رمضان کو بہت خوش اسلوبی سے اس کا ویلکم کرنا چاہیے کہ واقعی وہ سم ٹائمز وہ بہت گرمی میں رمضان آتا ہے اور بہت لمبے لمبے گرم دن کے روزے رکھنے پڑتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ون آف دا بگیسٹ میریکل ہے کہ سب لوگ 30 روزے رکھ لیتے ہیں، جو کہ بہت سارے لوگوں کے لیے ناممکن بات ہے کہ 14 گھنٹے 14 آورز اینڈ 16 آورز ہم سب لوگ وداؤٹ واٹر رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی ڈی ہائیڈریٹ ہو کے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی رمضان کے روزے کی وجہ سے مر گیا ہو. سو یہ بھی اس لیے ہمیں رمضان کا بہت خوش دلی سے اہتمام کرنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے. اینڈ دیر از ون مور پوائنٹ کہ جو ہمارے قضا روزے ہیں وی شوڈ بی کمپلیٹڈ بیفور اپ کمنگ رمضان. اور حضرت عائشہ سے یہ ایک روایت ہے کہ وہ اپنے سارے روزے شعبان میں مکمل کر لیتی تھیں، جو ان کے چھٹے ہوئے روزے ہوتے تھے. تو وہ یہ فرماتی ہیں کہ میں دوسرا رمضان آنے سے پہلے شعبان میں اپنے تمام روزے پورے کر لیتی تھی. دیر از ون مور تھنگ کہ رمضان میں ہمیں وہ دعائیں ضرور یا پڑھنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے جو کہ ہمیں بتائی گئی ہیں، یعنی کہ پہلے عشرے کی دعا کیا ہے، دوسرے عشرے کی دعا کیا ہے، اور تیسرے عشرے کی دعا کیا ہے. تو یہ پڑھنا بہت اچھا ہے. دیر از اندر پوائنٹ کہ رمضان سے پہلے اپنے ایسے کام کر لینا چاہیے جو کہ ٹائم ٹیکن ہوتے ہیں، جیسے خواتین کیا تمام سبھی لوگ، کیونکہ روزہ رکھنے کے بعد سب کو کھانا چاہیے ہوتا ہے، اور تمام مسلمان اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ بہت اچھا کھانا ہو. تو خواتین پہ تھوڑا سا زیادہ کام بڑھ جاتا ہے، تو وہ اپنا کچھ کام پہلے سے کر لیں، کچھ چیزیں سیو کر لیں، جو صفائیاں کرنی ہیں وہ کر لیں. تو یہ رمضان کی پریپریشن کے لیے یہ بھی ایک بہت اچھا کام ہے. اور دیر از ون مور تھنگ کہ اپنے گھر والوں کو اور آس پاس لوگوں کو رمضان کے آنے سے پہلے انہیں تھوڑا سا ایسا سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ واقعی کوئی اہم مہینہ آ رہا ہے. ان میں بکس یا تو ان کو کوئی چھوٹی چھوٹی بکس دیں کہ وہ خود ریڈ کریں، یا پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا ٹائم گزاریں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے رمضان کی تیاری کریں کہ انہیں لگے کہ ہاں دیر از اے امپورٹینس آف دس ہولی منتھ. So this is another thing, and the most important thing is کہ رمضان میں ہم صدقہ دیتے ہیں، خیرات کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور جیسے فدیہ دیا جاتا ہے اور زکوٰۃ دی جاتی ہے. سو اگر ہم یہ رمضان آنے سے پہلے ہم یہ شعبان میں ہی ان مستحق لوگوں تک پہنچا دیں، جن لوگوں کو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے ہمارے ذہن میں کہ اس دفعہ ہمیں زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینی ہے. سو انسٹیڈ آف ویٹنگ دا اینڈ آف دا رمضان کہ ہم آخری عشرے میں بہت زیادہ بے شک بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس وقت جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ ان لوگوں تک وقت پہ نہیں پہنچ پاتی، اور وہ جنہیں ہمیں دینا ہے ان لوگوں کی بہت اچھی تیاری نہیں ہو پاتی. سو وائی وی شوڈنٹ give them earlier, like 1 month earlier، اور وہ لوگ بھی بہت اچھی طرح رمضان کو سیلیبریٹ کر سکیں، ادا کر سکیں، ان کے بچے بھی اس سے پوری طرح مستفیض ہو سکیں. کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ ہم یہ آخری نیکیاں، زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ہم اسے ان دا اینڈ آف دا رمضان بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ پہلے اس لیے کر دیا کہ وہ لوگ جن کو ہم اپنی خوشی میں شامل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں. جی طلعت خان، کافی لوگ اس رمضان میں ایکسائٹڈ ہیں، جیسا کہ بائیڈن نے اسٹیمولس پیکج بھی دیا ہے لوگوں کو، $1400 کافی لوگوں کے اکاؤنٹ میں آ چکا ہے. اس کے علاوہ ٹیکس ریٹرن کا بھی سیزن ہے، کافی لوگوں کو ٹیکس منی بھی مل رہی ہے. اس کے علاوہ کافی لوگوں کو چائلڈ کریڈٹ بھی مل رہا ہے. اس طرح کافی لوگوں کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے بھی آ رہے ہیں، اور اکانومی بھی پک اپ ہو رہی ہے، بزنسز بھی اوپن ہو رہے ہیں.
اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر وہ صورتحال نہیں ہے جو ایک سال پہلے تھی، جس میں لوگ بہت زیادہ سکیئرڈ تھے. اب لوگوں کو ویکسینیشن بھی لگنا شروع ہو چکی ہے. اور اگر ہم آج کی ڈیلس کی بات کریں تو ڈیلس میں کووڈ کے کیسز بہت کم ہو چکے ہیں، بلکہ آل اوور دا امریکہ کیسز کم ہو چکے ہیں، کیونکہ لوگوں نے پریونشن کے اوپر عمل کیا ہے. اور مساجد بھی اوپن ہوتی جا رہی ہیں. ٹیکساس کے جو گورنر ہیں انہوں نے ماسک ریسٹرکشن کو بھی ختم کر دیا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر، اور جیسا کہ بائیڈن بھی کہہ رہا ہے کہ مئی کے بعد جو 60 ایئر سے کم لوگ ہیں، جو ینگ لوگ ہیں، وہ بھی ویکسینیشن کے لیے انیبل ہو جائیں گے اور 4 جولائی کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے. تو آپ اس رمضان کو، جس میں مساجد بھی اوپن ہو جائیں گی اور کافی بزنسز بھی لوگوں کے پک کر رہے ہیں، ریسٹورینٹ انڈسٹری بھی اوپن ہو رہی ہے، اور فلائٹس بھی جو ہے نا، وہ بھی آج کی نیوز ہے کہ جو فلائٹس ہیں ان کے اندر بکنگ بھی 90% جا رہی ہے، ہوٹل انڈسٹری کے اندر بھی پک اپ ہو رہا ہے. تو اس رمضان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی ہاں منیر صاحب، یہ تو بہت ون آف دا ہیپیسٹ مومنٹ ہے کہ ہمیں جو ایئر لائنز ہیں جس میں لاٹ آف پیپل گیٹ لیڈ آف، اور ریسٹورینٹ انڈسٹری اور ہوٹل انڈسٹری جو کہ بالکل ہی ختم ہو گئی تھی اس کووڈ کی وجہ سے، اب خدا کا شکر ہے کہ اس میں ایک بہت اچھا نظر آتا ہے کہ وہ انڈسٹری دوبارہ شروع ہو رہی ہے. اور جیسے آج کی ہی یہ نیوز ہے کہ رینٹ جو ہیں وہ اپنی ایکچوئل پرائسز پہ آ جائیں گے، کیونکہ ڈیورنگ دا کووڈ دے واز ریئلی لو کہ آپ کو $200-500 کا ٹکٹ آپ کو $30-40-50 میں مل رہا تھا. سو لوگوں کا بہت لاس تھا، جو کہ اینڈ اٹ واز ریئلی ڈیزاسٹر. سو یہ خوشی کی بات ہے کہ ایک تو وہ کوپ اپ ہو رہا ہے، اینڈ دیر از اندر تھنگ کہ رمضان اس دفعہ رمضان کی خوشی میں تو نہیں، لیکن ہاں رمضان کے موقع پر لوگوں کو اسٹیمولس چیک بھی ملنے کی خوشخبری ہے. سو دے کین بیٹر پریپیئر دیئر سیلیبریٹ دیئر رمضان اور عید. اینڈ دیر از اندر تھنگ کہ ٹیکس ریٹرن کا بھی موسم ہے رمضان سے پہلے. سو ایوری تھنگ بہت ہی پلیزنٹ اور پازیٹیو وائبس ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پازیٹیو تھنگس کو ہم اپنے اراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں. سو شکر خدا کا ایٹ دا اینڈ آف دا کووڈ کہ ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ ہمارا ٹمارو ول بی مور برائٹر دین ٹوڈے. تو طلعت خان، چلتا ٹی وی بھی کوئی نشریات شروع کرنے والا ہے رمضان کے حوالے سے، تو کوئی رمضان کی نشریات، تو آپ کیا نیوز ہے آپ کے پاس اس بارے میں؟ جی ہاں، چلتا ٹی وی کی رمضان کی نشریات واقعی بہت میں اس کو ویلکم کروں گی کہ وہ بہت خوش آئند بات ہے، اور بالکل ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب کو اس وقت میں اور اسپیشلی رمضان کے ٹائم میں بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے، بہت زیادہ عبادت کی ضرورت ہے. سو یہ بہت خوش آئند بات ہے جو آپ نے سوچی ہے. کیونکہ ڈیلس میں اگر دیکھا جائے اس وقت بہت زیادہ کمی ہے، کافی زیادہ مساجد ہیں اور کافی زیادہ لوگ ہیں مساجد کے اندر، اور خاص طور پہ جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کی کوریج نہیں ہو رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ جی ہاں، یہ چلتا ٹی وی کا بہت ہی خوش آئند قدم ہوگا کہ وہ ان کو کور کریں گے ان ایونٹ کو، اور وہ بھی اس طرح دینی کاموں کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالیں گے. تو یہ ان کے لیے بہت اچھی بات ہے، اور یہ لوگوں کے لیے بھی بہت خوش آئند بات ہے کہ ان کی ایسی چیزوں کی جو کہ ہمارے ریلیجس چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کی بھی ان کو بھی پھیلنا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. ان کی بھی گاہے بگاہے ہمیں ان کی نیوز ہمارے پاس پہنچنی چاہیے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ طلعت خان. اور جیسے ہی رمضان کی نشریات شروع ہوتی ہے اور چلتا ٹی وی لوکل ایونٹس کو کور کرتا ہے، خاص طور پہ جو ڈیلس کے اندر کافی زیادہ پاکستانی آباد ہیں، اور خاص طور پہ عبادت بہت زیادہ کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم ان کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے. اور بہت ساری ایکٹیویٹیز جو کووڈ کے اندر ہو رہی ہیں ان کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے. لوگوں کے اندر ایک سمائل بکھیرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ 1 سال ہو چکا ہے، لوگوں کے چہروں سے جو ہے نا وہ سمائل جا چکی ہے، جو آہستہ آہستہ ریکور ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. اور ہم آپ کا شکر گزار ہیں، اور ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے. جی، اللہ حافظ.